میں نے اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر چھوٹے بھائی کو پردیس بھیجا، مگر کامیاب ہونے کے بعد اس نے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ قرض داروں سے بچنے کے لیے میں نے گھر کا پرانا سامان بیچنا شروع کیا۔ تہخانے میں پڑی دادا جان کی ایک پرانی کرسی کی گدی میں مجھے کچھ غیر معمولی وزن محسوس ہوا۔ جب میں نے اسے توڑا تو اس کے اندر سے ایک چمڑے کی پرانی تھیلی نکلی۔ میرے کامتے ہاتھوں سے اس تھیلی کو کھولا تو میری سانسیں وہیں رک گئیں، کیونکہ اس تھیلی میں میرا نام ناصر ہے اور میری زندگی دکھوں، پریشانیوں، اذیتوں اور مسلسل قربانیوں کی ایک ایسی طویل اور صبر آزما داستان ہے جس نے کم عمری میں ہی میرے وجود کو اندر تک کھوکھلا کر دیا تھا۔ ہم ایک انتہائی پسماندہ اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جہاں 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی کسی کٹھن امتحان اور شدید مشقت سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے پاس دنیاوی مال و اسباب کے نام پر صرف ایک پرانی، بوسیدہ اور خستہ حال حویلی تھی، جو ہمیں ہمارے دادا جان، جن کا نام ہاشم تھا، ان کی وراثت میں ملی تھی۔ دادا ہاشم اپنے وقت کے ایک انتہائی نیک، دیانتدار، ایماندار اور خاموش طبع انسان تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی انتہائی سادگی، محنت اور قناعت کے ساتھ گزاری تھی۔ انہوں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا اور نہ ہی کبھی حرام کی کمائی کو اپنے گھر کا حصہ بننے دیا تھا۔ میرے خاندان میں میری بیوی زینب اور میرا ایک چھوٹا بھائی بلال شامل تھا۔ بلال مجھ سے عمر میں کافی چھوٹا تھا، اور جب ہمارے والدین کا ایک انتہائی خوفناک اور دل خراش حادثے میں انتقال ہوا تو بلال انتہائی کم سن اور ناسمجھ تھا۔ اس المناک حادثے کے بعد بلال کی پرورش، اس کی تعلیم اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرنا میں نے اپنی زندگی کا واحد اور اولین مقصد بنا لیا تھا۔ میں نے اپنی جوانی کی تمام تر خوشیوں اور امنگوں کو اپنے اس چھوٹے بھائی کے مستقبل پر مکمل طور پر قربان کر دیا تھا۔ زینب بھی ایک انتہائی صابر، شاکر اور نیک سیرت عورت تھی، جس نے میری اس مفلوق الحال اور غریبانہ زندگی میں میرا بھرپور ساتھ دیا، اور بلال کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کا سگا بھائی نہیں بلکہ دیور ہے۔ زینب نے بلال کو اپنے سگے بچے کی طرح پالا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور اس کے کپڑے دھوتی تھی، لیکن بلال بچپن سے ہی انتہائی خواب دیکھنے والا، لالچی اور کچھ حد تک خود غرض انسان تھا۔ وہ ہمیشہ اس غریب بستی، اس کچے محلے اور اس خستہ حال حویلی سے نکل کر کسی دور دراز ترقی یافتہ ملک میں جانے کے سنہرے اور اونچے خواب دیکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بیرون ملک جا کر بے پناہ دولت کمائے اور ایک شاندار اور پرتعیش زندگی گزارے، جہاں اسے کبھی غربت اور بھوک کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ان اونچے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیا۔ میں نے سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر دگنی مشقت کی، لوگوں کے طعنے سنے، بھاری بوجھ اٹھائے اور اپنی تمام تر بنیادی ضرورتوں کو مار کر اس کی تعلیم اور اس کے دیگر تمام اخراجات پورے کیے۔ لیکن بلال کی بیرون ملک جانے کی ضد دن بدن ایک دیوانگی کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس ملک میں رہ کر وہ کبھی بھی اپنے ان اونچے اور سنہرے خوابوں کی تعبیر حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اسے ہر صورت میں اور کسی بھی قیمت پر پردیس جانا ہے۔ بیرون ملک جانے کے لیے اور سفری اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے ایک انتہائی خطیر اور بھاری رقم کی ضرورت تھی، جو مجھ جیسے غریب اور مزدور انسان کے لیے جمع کرنا کسی ناممکن معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنی تمام تر جمع پونجی اکٹھی کی اور اپنے تمام جاننے والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ ہر طرف سے مایوسی، دھتکار اور اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ بلال کی مایوسی، اس کی جھنجھلاہٹ
اور اس کا غصہ دیکھ کر میری بیوی زینب نے ایک انتہائی عظیم اور ناقابل فراموش قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ زینب کے پاس اس کے والدین کی طرف سے دیے گئے کچھ پرانے اور خاندانی سونے کے زیورات موجود تھے جو اس نے اپنی شادی کے دن پہنے تھے اور اپنی پوری زندگی انتہائی جانفشانی سے سنبھال کر رکھے تھے۔ یہ زیورات اس کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی تھے، کیونکہ ان میں اس کی مرحومہ ماں کی یادیں بسی تھیں۔ لیکن اس نے بلال کے مستقبل اور اس کے خوابوں کی خاطر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے وہ تمام زیورات میرے حوالے کر دیے اور روتے ہوئے کہا کہ ان کو بیچ کر بلال کو پردیس بھیج دیا جائے تاکہ وہ خوش رہ سکے۔ میں نے انتہائی بوجھل دل، نم آنکھوں اور کامتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ تمام زیورات سونار کے بازار میں جا کر فروخت کر دیے اور ان سے ملنے والی تمام تر رقم بلال کے بیرون ملک جانے کے تمام تر انتظامات اور اس کے ہوائی سفر پر خرچ کر دی۔ بلال کا سفری اجازت نامہ اور ہوائی جہاز کا اجازت نامہ آ گیا اور وہ انتہائی خوشی اور جوش و خروش کے ساتھ ہمیں الوداع کہہ کر پردیس روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہماری زندگی مزید کٹھن اور مشکل ہو گئی، کیونکہ ہم نے اپنا سب کچھ اور گھر کی واحد جمع پونجی اس داؤ پر لگا دی تھی۔ شروع کے کچھ مہینوں میں بلال نے وہاں جا کر انتہائی محنت کی اور وہ ہمیں خطوط کے ذریعے اپنی خیریت اور اپنی جد و جہد کے بارے میں بتاتا رہا۔ وہ اپنے ہر خط میں ہم سے وعدہ کرتا تھا کہ جیسے ہی اس کے حالات بہتر ہوں گے وہ ہمیں اس خستہ حال حویلی سے نکال کر ایک انتہائی شاندار مکان میں لے جائے گا اور ہماری تمام تر محرومیوں اور دکھوں کا ہمیشہ کے لیے ازالہ کرے گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی نیت اور اس کی خصلت کس طرح بدلتی ہے، اس کا اندازہ مجھے بلال کے بدلتے ہوئے رویے سے ہونے لگا۔ چند سالوں کی مسلسل محنت اور جد و جہد کے بعد بلال کو پردیس میں ایک انتہائی شاندار اور پرکشش ملازمت مل گئی۔ اس کا کاروبار چل نکلا اور اس نے وہاں بے پناہ دولت، شہرت اور عزت کما لی۔ اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی اور وہ ایک انتہائی پرتعیش اور شاندار زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اس بے تحاشا دولت اور اس چمک دمک نے اس کی آنکھوں پر ایک ایسا سیاہ پردہ ڈال دیا کہ وہ اپنے اس غریب بھائی اور اس بھابھی کو مکمل طور پر فراموش کر بیٹھا، جنہوں نے اس کی کامیابی کے لیے اپنا سب کچھ اور اپنا آخری زیور تک قربان کر دیا تھا۔ بلال کے خطوط آنا مکمل طور پر بند ہو گئے اور اس نے ہم سے رابطہ کرنا مکمل طور پر ترک کر دیا۔ میں نے کئی بار جاننے والوں کے ذریعے اس تک اپنا پیغام اور اپنی خستہ حالی کا احوال پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انتہائی حقارت اور رعونت کے ساتھ مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ اس نے اپنے امیر دوستوں سے کہا کہ اس کا اس غریب اور مفلوک الحال ناصر نامی مزدور سے کوئی خونی تعلق نہیں ہے اور اب وہ ایک انتہائی بڑے اور نامور خاندان کا حصہ بن چکا ہے۔ بلال کی اس بدترین بے وفائی، اس کے اس سنگ دلانہ دھوکے اور اس کے اس ظالمانہ رویے نے میرے دل کو اندر تک توڑ کر اور چھلنی کر کے رکھ دیا۔ میرے بچپن کی یادیں اس حویلی کے کونے کونے میں بکھری ہوئی تھیں، بالخصوص وہ تہہ خانہ جہاں دادا جان اپنی اس مخصوص کرسی پر براجمان ہوتے تھے۔ وہ کرسی محض لکڑی کا ایک ڈھانچہ نہیں تھی، بلکہ ہمارے خاندان کی ایک قدیم اور قابل احترام نشانی تھی۔ دادا جان اکثر اس کی موٹی اور کھردری گدی پر ہاتھ پھیرتے اور انتہائی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہتے تھے کہ یہ کرسی ہمارے خاندان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، جسے صرف ایک سچا اور مخلص وارث ہی سنبھال سکتا ہے۔ ان کی ان باتوں کا مطلب اس وقت میری کم سن اور نادان عقل سے بالاتر تھا۔ میں اکثر اس کرسی کے پاس کھیلتا اور اس کے مضبوط پایوں کو چھوتا تو مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی اور وقت کی بے رحمی نے ان تمام خوبصورت اور معصوم یادوں کو
غربت کی ایک انتہائی گہری اور تاریک کھائی میں دفن کر دیا تھا۔ بلال کی پردیس روانگی کے بعد میری مشقت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ میرے شہر کے سب سے مشکل اور جان لیوا کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ میں تپتی ہوئی دھوپ میں بھاری پتھر اور اینٹیں اٹھاتا، جس سے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے اور خون بہنے لگتا، لیکن جب بھی میرے قدم تھکتے تو مجھے بلال کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ اور اس کے سنہرے خواب یاد آ جاتے، اور میں اپنے درد کو بھول کر دوبارہ اس کٹھن مزدوری میں جٹ جاتا۔ زینب بھی میرے اس دکھ میں برابر کی شریک تھی۔ وہ راتوں کو جاگ کر میرے زخمی پیروں اور ہاتھوں پر مرہم لگاتی اور مجھے تسلی دیتی کہ ہمارے یہ کٹھن دن بہت جلد ختم ہو جائیں گے اور بلال ہماری اس بے لوث قربانی کا صلہ ضرور دے گا۔ لیکن جب بلال کی بے وفائی کا زہر ہمارے دلوں میں اترا تو ہماری وہ تمام تر امیدیں اور وہ سارے سہانے خواب ایک ہی لمحے میں کرچی کرچی ہو کر بکھر گئے۔ میری بیوی زینب، جس نے اپنے خاندانی زیورات اس کے لیے قربان کیے تھے، وہ بھی شدت صدمے اور دکھ سے بیمار رہنے لگی۔ ہم دونوں میاں بیوی راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے اور اپنی اس بدقسمتی اور اپنے اس بے لوث پیار کے اس بھیانک انجام پر زاروں قطار آنسو بہاتے۔ دوسری طرف میرے حالات دن بدن انتہائی خراب اور تشویشناک ہوتے جا رہے تھے۔ بلال کو پردیس بھیجنے کے دوران زیورات کی رقم کم پڑنے پر میں نے کچھ ظالم لوگوں سے جو بھاری قرض لیا تھا، وہ اب سود در سود بڑھ کر ایک انتہائی خوفناک اور جان لیوا پہاڑ بن چکا تھا۔ قرض خواہوں کے رویے نے ہماری زندگی کو ایک چلتی پھرتی جہنم بنا دیا تھا۔ وہ ظالم لوگ اکثر آدھی رات کو ہمارے گھر کے کچے اور کمزور دروازے کو انتہائی زور سے پیٹتے اور ایسی غلیظ اور دل چیر دینے والی گالیاں دیتے کہ زینب خوف کے مارے کانپنے لگتی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیتی۔ ان کی ان مسلسل دھمکیوں اور اس جان لیوا خوف نے زینب کو اندر سے مکمل طور پر توڑ دیا تھا اور وہ ایک شدید اور پراسرار بیماری کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے علاج کے لیے میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی موجود نہیں تھی، اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اس وفادار اور نیک سیرت بیوی کو موت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میری راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں اور مجھے دن کے اجالے میں بھی ہر طرف گھپ اندھیرا نظر آتا تھا۔ میری مزدوری کی انتہائی قلیل رقم سے بمشکل ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ قرض اتارنا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نے لوگوں کی منتیں کی اور ان کے قدموں میں گرا، لیکن کسی ظالم کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا۔ ایک دن قرض خواہوں نے انتہائی سختی سے مجھ پر دباؤ ڈالا اور مجھے آخری اور حتمی وارننگ دی کہ اگر میں نے اگلے 2 دن کے اندر ان کی رقم کا بندوبست نہ کیا تو وہ مجھے محافظوں کے حوالے کر دیں گے اور میری حویلی کو نیلام کر دیں گے۔ اس خوفناک اور جان لیوا صورتحال میں میرے پاس سوائے اپنے گھر کا پرانا اور بچا کچا سامان بیچنے کے اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے روتے ہوئے دل اور اس انتہائی مجبوری کے عالم میں گھر کے پرانے برتن، ٹوٹے ہوئے پلنگ، پرانے کپڑے اور بوسیدہ صندوق بیچنے کے لیے ایک کباڑیے کو بلایا۔ کباڑیوں کو بلانے کا فیصلہ میری زندگی کا سب سے مشکل اور دل خراش فیصلہ تھا۔ جب کباڑیا اس خستہ حال حویلی میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں ایک انتہائی حقیر اور لالچی چمک تھی۔ اس نے گھر کے ایک ایک برتن اور ہر ٹوٹے ہوئے سامان کو انتہائی حقارت سے ٹھوکر مار کر دیکھا اور کہا کہ اس کباڑ کی تو کوئی معمولی قیمت بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس کی یہ طنز اور زہریلی باتیں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھیں، لیکن مجبوری نے میرے ہونٹ سی دیے تھے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور منت کی کہ وہ اس سامان کی کچھ تو مناسب قیمت لگا دے تاکہ میں اپنے دروازے پر کھڑے ان خونخوار اور ظالم قرض خواہوں کی بھوک کچھ حد تک مٹا سکوں۔
لیکن اس بے رحم کباڑی کے دل میں بالکل بھی کوئی رحم نہیں آیا۔ اس نے انتہائی رعونت سے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے اور کہا کہ اگر کوئی اور سامان نہیں ہے تو وہ جا رہا ہے۔ اس لمحے میری نظر اس تاریک اور گرد آلود تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف گئی، جہاں دادا ہاشم کی وہ پرانی اور خستہ حال لکڑی کی کرسی پڑی تھی، وہ کرسی جس کے ساتھ میری ان گنت جذباتی وابستگیاں تھیں اور جو میرے دادا کی آخری نشانی تھی۔ میرا دل شدت غم سے پھٹنے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے خاندان کی اس آخری اور قابل احترام نشانی کو یوں کوڑیوں کے بھاؤ کسی اجنبی کے ہاتھوں بیچ دوں، لیکن دروازے پر کھڑے ظالم قرض خواہوں کا خوف اور زینب کی وہ پیلی اور بیماری سے نڈھال صورت مجھے انتہائی تکلیف دہ اور کربناک فیصلے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میں نے ان ظالموں کو کچھ رقم نہ دی تو وہ میری اس خستہ حال حویلی کو نیلام کر دیں گے اور ہمیں اس کھلے آسمان کے نیچے بھوکا مرنے کے لیے سڑک پر پھینک دیں گے۔ میں نے کباڑیوں کو وہیں دالان میں رکنے کا اشارہ کیا اور انتہائی کامتے ہوئے اور بوجھل قدموں کے ساتھ اس تاریک تہخانے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ تہخانے میں ایک عجیب سی سیلن اور پرانی لکڑی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں مکمل اندھیرا تھا اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میرا پورا وجود ایک شدید اور ناقابل برداشت دکھ کے مارے لرز رہا تھا۔ میں اس تاریک کونے میں پہنچا جہاں وہ کرسی رکھی تھی۔ میں نے اس کرسی پر جمی ہوئی برسوں پرانی گرد کو اپنے میلے اور پھٹے ہوئے دامن سے صاف کیا اور اس کے مضبوط بایوں پر ہاتھ پھیرا تو مجھے دادا جان کی وہ پر اسرار مسکراہٹ یاد آ گئی۔ لیکن وقت کی ستم ظریفی مجھے اس کرسی کو تہخانے سے نکال کر بیچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے اس کرسی کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا اور اسے اٹھا کر اوپر لے جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا۔ کرسی بہت پرانی تھی اور اس کے پائے انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ میں جب اسے تہخانے کی سیڑھیوں کے قریب لایا تو مجھے اس کرسی کی پرانی اور موٹے کپڑے سے بنی ہوئی خستہ حال گدی کے نیچے ایک انتہائی غیر معمولی اور عجیب سا بھاری پن محسوس ہوا۔ یہ وزن اس قدر زیادہ تھا کہ وہ کرسی عام لکڑی کی کرسیوں کی نسبت کئی گنا زیادہ بھاری اور ٹھوس لگ رہی تھی۔ میرا دل انتہائی تیزی سے دھڑکنے لگا اور میرے دماغ میں ایک عجیب سی الجھن اور تجسس نے جنم لیا۔ میں نے کرسی کو تہخانے کے اس کچے اور تاریک فرش پر رکھ دیا اور اپنی سانسوں کو قابو کرتے ہوئے اس کی اس پرانی اور پھٹی ہوئی گدی کو غور سے دیکھنے لگا۔ گدی کے کناروں پر لگی ہوئی میخیں مکمل طور پر زنگ آلود ہو چکی تھی اور کپڑا جگہ جگہ سے اتر چکا تھا اور اس میں سے پرانی روئی جھانک رہی تھی۔ میں نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اس گدی کے کپڑے کو پکڑا اور اپنی پوری طاقت سے کھینچ کر اسے پھاڑ دیا۔ جیسے ہی وہ پوشیدہ گدی ٹوٹی اور اس کا اندرونی حصہ کھلا تو میری آنکھیں حیرت اور شدید ترین صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور میری سانسیں میرے حلق میں اٹک کر رہ گئیں۔ اس کرسی کی گدی کے بالکل درمیان میں روئی کے اندر ایک انتہائی پرانی اور مضبوط چمڑے کی تھیلی انتہائی احتیاط کے ساتھ چھپا کر رکھی گئی تھی۔ میں نے شدت جذبات سے کامتے ہوئے اس بھاری چمڑے کی تھیلی کو باہر نکالا۔ اس تھیلی کا وزن انتہائی زیادہ تھا۔ میں نے جلدی سے اس تھیلی کے منہ پر بندھی ہوئی موٹی اور پرانی ڈوری کو تہخانے کی اس مدم روشنی میں کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے وہ زمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھسک گئی جس پر میری ساری زندگی کی غربت اور محرومیاں کھڑی تھیں۔ اس تھیلی کے اندر صدیوں پرانے انتہائی نایاب اور قیمتی طلائی سکے اور ان گن چمکدار انمول ہیرے موجود تھے، جن کی چمک اور دمک سے تہخانے کا وہ تاریک کونا بھی ایک عجیب سی روشنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ ان ہیروں اور سونے کے سکوں کے بالکل اوپر ایک انتہائی پرانا اور زرد پڑ چکا کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، جس پر میرے دادا ہاشم کی اپنی جانی پہچانی اور کامتی ہوئی لکھائی میں ایک پیغام درج تھا۔
میں نے انتہائی عقیدت اور روتے ہوئے اس رکے کو پڑھا جس میں لکھا تھا کہ میرے پیارے وارثو، یہ خاندانی دولت اور یہ انمول ہیرے میں نے اپنی ساری زندگی کی انتھک محنت اور دیانت داری سے جمع کیے ہیں، اور انہیں اس کرسی میں اس لیے چھپا دیا ہے تاکہ یہ اس وارث کو ملے جو اپنے برے وقت میں بھی اپنوں کے لیے قربانی دے گا، اور جو اپنے خون کے رشتوں کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دے گا۔ میری یہ خاندانی دولت اور یہ انمول خزانہ اسی صابر و شاکر انسان کے حصے میں آئے گا جو اس کرسی کو اس کی آخری حد تک سنبھال کر رکھے گا۔ دادا جان کی یہ تحریر پڑھ کر میں تہخانے کے اس تنہا اور خاموش فرش پر گر کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میں نے اس قیمتی تھیلی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کا سچے دل سے شکر ادا کیا جس نے میری اور میری بیوی کی اس عظیم قربانی اور ہمارے ان تمام بے پناہ دکھوں کا اتنا شاندار اور ناقابل یقین صلہ دیا تھا۔ آج اس صبر اور اس بے لوث قربانی نے مجھے اس شہر اور شاید اس دنیا کے امیر ترین لوگوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس تھیلی کو چھپایا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے تہخانے سے باہر آ کر کباڑیوں کو واپس بھیج دیا۔ میں نے ان بے شمار ہیروں میں سے صرف ایک چھوٹا سا ہیرا بازار میں جا کر انتہائی ہوشیاری سے فروخت کیا، جس سے ملنے والی رقم اتنی زیادہ تھی کہ میں نے اپنا تمام بھاری قرض ایک ہی دن میں ادا کر دیا اور اپنی بیوی کے لیے وہ تمام خاندانی زیورات دوبارہ خرید لیے جو اس نے بلال کے لیے روتے ہوئے بیچے تھے، اور اس خستہ حال حویلی کی جگہ ایک انتہائی شاندار اور پرشکوہ محل تعمیر کروا لیا۔ میری زندگی ایک ہی لمحے میں اندھیرے اور ذلت سے نکل کر انتہائی روشن اور خوشحال ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف میرا وہ لالچی خود غرض اور متکبر چھوٹا بھائی بلال، جس نے دولت کے نشے میں مجھ سے خونی رشتہ توڑ لیا تھا، وہ دادا جان کے اس عظیم الشان خاندانی خزانے سے اور اس انمول دولت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ گیا تھا، کیونکہ اس نے رشتوں کی قدر نہیں کی تھی اور دولت کے لالچ میں اپنے سگے بھائی کو فراموش کر دیا تھا۔ قدرت کا یہ انتہائی سچا اور کڑا انصاف تھا جس نے مجھے میری قربانیوں کا صلہ تہخانے کی اس تنہائی میں پرانی کرسی کی گدی میں چھپے انمول ہیروں کی صورت میں دیا، اور بلال کو اس کی ناشکری کی وجہ سے اس عظیم وراثت سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ میں نے اس کے بعد اپنی ساری زندگی انتہائی سکون اور خوشحالی کے ساتھ گزاری، اور دادا جان کے اس کرسی کو ہمیشہ اپنے اس نئے محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں سجا کر رکھا تاکہ وہ مجھے ہمیشہ یاد دلاتی رہے کہ سچی قربانی اور ایمانداری کا صلہ قدرت کی شاندار اور حیران کن انداز میں دیتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔